السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کے ولاگ میں ایک نئی خبر ہے، ابھی زیادہ میڈیا پہ نہیں آئی، زیادہ زیر بحث بھی نہیں آئی، لیکن ہمارے سورسز نے، ان سائڈ سورسز سے یہ پتہ لگا ہے، فاٹا کے حوالے سے وہاں پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سابق فاٹا کے حوالے سے فاٹا ٹریبونل کو بحال کیا گیا ہے، اور اس میں کچھ مقدمے بھیجے گئے ہیں، جن میں سے ایک مقدمہ بڑا حیران کن ہے، اور جس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا اس میں مقصد امریکیوں کی خواہش پوری کرنا ہے، ان کی فرمائش پوری کرنا ہے۔ آج اپنے ولاگ میں سے بات کرتے ہیں، کوشش کروں گا زیادہ لمبا نہ ہو۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چاہیں تو سبسکرائب کر لیں، جنہوں نے سبسکرپشن ہے وہ اپنے فیڈ بیک چیک کریں، اپنے کمنٹس دیں، ان کو نوٹیفیکیشن سے ریگولر ملتے رہتے ہیں۔ فاٹا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ قبائلی ایجنسیاں، ہماری 7 قبائلی ایجنسیاں تھیں، یہ فاٹا کا حصہ تھی۔ اس میں وزیرستان ہے، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، خیبر ایجنسی، باجوڑ، کرم ایجنسی اور اکزئی ایجنسی۔ تو یہ ساری جو ایجنسیاں ہیں یہ اس کا فاٹا کا حصہ تھی۔ فاٹا کا مرجر ہو گیا، پچھلے چند سال ہو گئے ہیں اس کو۔ اب وہ لوگ پورا ایک مین سٹریم میں آ چکے ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں بھی وہاں پہ الیکشن پر ضمنی الیکشن بھی ہو چکے ہیں۔ اب اس دفعہ جو الیکشن ہوگا تو اس میں پورا فل، یعنی فاٹا کے لوگ پورے شامل ہو جائیں گے۔ تو فاٹا میں پہلے فاٹا کرائم رولز تھے وہاں پہ، اس پہ کافی باتیں بھی چلتی رہتی تھی۔ ایف آر سی کا کرائم ریگولیشنز ان کے جو تھے اس پہ، کہ وہ لوگ ان کو کالے قانون بھی کہتے تھے، لیکن بہرحال وہی چلتے تھے، پولیٹیکل ایجنٹس تھے، اور دوسرے وہاں پہ اس طرح کی بنائی ہوئی تھیں عدالتیں ٹائپ تھی، تو وہ سزائیں دیتے تھے، اور اس میں مسئلے قبیلوں پہ اجتماعی ذمہ داری ڈالی جاتی تھی، پورا ایک لمبا چوڑا حساب کتاب تھا۔ وہ ختم ہو گئے سارے۔ تو خیر اس حوالے سے اب ٹریبونلز، اب فاٹا کے پی کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے بڑی خاموشی کے ساتھ وہ فاٹا کے جو ٹریبونلز ہیں وہ بحال کر دیے ہیں ان کے۔ بٹ ٹریبونلز کیوں بحال کیے ہیں یہ بات ابھی کسی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہاں کے لوگوں سے بھی کوئی بات ہوئی ہے، وہاں پہ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، لائرز ہیں، ان کا خیال ہے وہ بڑے اس پہ پریشان اور حیران ہے کہ یہ کیوں اچانک کیا گیا ٹریبونلز کی بحالی۔ جب وہ پورے سسٹم میں آ گئے ہیں تو پھر وہ کیسز عام عدالتوں میں چلیں، لیکن نہیں، وہ کیے گئے ہیں، اور کچھ کیسز بھجوائے گئے ہیں۔ ان میں 11 کیسز ان کو بھجوائے گئے ہیں ٹریبونلز میں، فاٹا ٹریبونلز میں، اور کہا گیا ہے کہ 3 سال، میکسیمم 3 سال کے اندر ان پہ فیصلے کیے جائیں۔ یہ چند ماہ بھی کر سکتے ہیں، 2 3 4 ماہ بھی۔ ان میں سے ایک کیس بہت دلچسپ ہے، ڈاکٹر شکیل افریدی کا کیس۔ ڈاکٹر شکیل افریدی کا آپ کو علم ہوگا، ڈاکٹر شکیل افریدی، وہ پولیو، ان کی وجہ سے پولیو کمپین ہی پوری متنازع ہوئی، کہ وہ جو ایبٹ آباد کا 2 مئی 2011 میں جو امریکیوں نے آپریشن کیا ایبٹ آباد میں، اس کی جو راہ ہموار کی گئی تھی وہ ڈاکٹر شکیل افریدی نے کی تھی۔ اس جگہ پہ آپ جانتے ہی ہیں وہاں پہ کون وہاں پہ موجود تھے، کون سی شخصیت تھی جو موسٹ وانٹیڈ تھی پوری دنیا بھر میں۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ پھر فیس بک اور یوٹیوب پر ان کی اپنی اسٹرائکس ہو جاتی ہیں، اپنے مسائل ہیں ان کے۔ تو خیر وہ انہوں نے ہی، ڈاکٹر شکیل افریدی نے ایک نرس کو ساتھ لیا، اور وہ پولیو کمپین، حالانکہ ان کو لینا نہ دینا، وہ خیبر ایجنسی میں وہاں کام کرتے تھے، وہاں ان کا کام تھا۔ تو وہ انہوں نے یہاں آ کے انہوں نے پولیو کے سیمپلز لیے بچوں سے، پولیو کی ویکسین پلانے کے بہانے بلڈ سیمپلز لے لیے خاموشی سے، اور وہ ان سیمپل سے پتہ لگا ڈی این اے کا، اور ڈی این اے سے پتہ لگا کہ یہ وہی بچے اور وہی گھر، وہی شخصیت ہے، اور پھر وہ امریکہ نے اسٹرائک کیا۔ تو شکیل افریدی کو ریسٹ کر لیا گیا تھا اس کے بعد، اور کیس ان پہ جو چلایا گیا اس معاملے میں نہیں چلایا گیا تھا، کیونکہ ان چیزوں کو پروو کرنا مشکل تھا اور کافی مسائل تھے، اور شاید امریکیوں کو پریشر بھی تھا، تو یہ اس کو نہیں چلایا گیا تھا۔ تو ان کو فاٹا جو کرائم ریگولیشنز ہے، رولز ہے، اس کے تحت چلایا گیا تھا۔ ویسے ہوگی بھی تھی شکیل افریدی کا، چونکہ جو بندہ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو، سی آئی اے کے لیے امریکی ایجنٹ بننے کو تیار ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو وہاں پہ فاٹا میں ایک مقامی تنظیم تھی، کالعدم تنظیم، لشکر اسلام۔ لشکر اسلام کے لیے اس نے کام کیا وہاں پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے علاج کیا، ان کو خلاف آپریشن وغیرہ چل رہے تھے تو ان کو وہاں ٹریٹمنٹ فراہم کی، ان کے ساتھ رابطوں میں اور ان کے طریقوں پہ سزا انہیں سنائی گئی تھی، اور وہ سزا، وہ میرے خیال میں اس کا بیشتر حصہ، یا بعض تو کہتے ہیں شاید مکمل طور پر سزا کاٹ بھی چکے ہیں، لیکن ابھی ریسٹ ہو چکے، ایک سے زیادہ شاید کیسز تھے۔ تو اب اچھا، شکیل افریدی کے لیے ماضی میں بھی یہ بات ہوتی رہی ہے، امریکی کانگریس مین بعض زور لگاتے رہے ہیں، سینٹ میں بھی، اور ان کا جو ہاؤس آف ریپرزینٹیو ہے اس میں بھی بات کی گئی تھی، وہاں پہ اٹھاتے رہے کانگریس مین امریکی کہ شکیل افریدی کو رہا کریں، اس نے امریکیوں کے لیے سرو کیا ہے، اور امریکی آپ کو پتہ ہے اپنے ایجنٹس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ تو لیکن بات آگے بڑھی نہیں، چونکہ سزا ہو چکی تھی، اور وہ اس طرح نہیں تھا کہ پارڈن ملے۔ پاکستان نے بھی بیچ میں کوشش کی، کئی دو بار یہ بھی تجویز آئی کہ اس کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ لنک کر دیا جائے،
اور کافی لوگوں نے یہ بات کی، مختلف حکومتوں میں بھی آتی رہی کہ ڈاکٹر عافیہ کو اگر یہ دیتے ہیں تو شکیل افریدی کو ان کے متھے مارے، جان چھڑائیں اس منحوس سے. اور ہماری اپنی بچی جو بیچاری وہاں پہ اتنے سالوں سے اریسٹ ہے، بیمار ہے، ذہنی مسائل ہے اور چیزوں کا شکار ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، اس کو پاکستان واپس لے آیا جائے. لیکن امریکی اس کے لیے بھی نہیں مانتے. اندازہ لگائیں وہ اپنی سزا جو بالکل ایک بے بنیاد، ایک بیمار، ایک ذہنی طور پہ انساتی مریض اور ایک اپسٹ ذہن کی عورت کو وہ 86 سال سزا دی گئی ہے، وہ سزا معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ ہے کہ اپنا ایجنٹ کو واپس لے جانے کے. تو اب یہ شکوک پیدا ہوا ہے. فاٹا کی قانونی حلقے یہ بات کر رہے ہیں، ابھی بات زیادہ فلیش نہیں ہوئی لیکن اگلے 2 3 4 دنوں میں آ جائے گی کہ یہ کہیں مقصد شکیل افریدی کو رہا کرنا تو نہیں ہے اور امریکیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا. اور ابھی آپ جانتے ہی ہیں، ابھی کچھ دن پہلے یہ بھی خاموشی سے ہوا، امریکہ سے اسٹریٹجک انہوں نے وہ معاہدہ 15 سال کے لیے اسے آگے رینیو کرتی، جو پچھلے 2 3 سال میں رکاوٹیں پڑی ہوئی تھیں، کچھ ہو نہیں رہا تھا. تو اچانک یہ پاکستان امریکیوں کا دوبارہ سے اتحادی بن رہا ہے. اور ایک طرف ہم چین کی اور سی پیک کی اور یہ ساری باتیں ریجنل کنیکٹیوٹی کی، ایران کی اور چین اور روس اور سینٹرل ایشیا کی، یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اور اوپر سے امریکیوں کے ساتھ ایسی قربت ہے. وہ محاورہ ہے نا، بہت سارے محاورے، میں وہ بھی نہیں کہنا چاہتا، یہاں پہ لوگ ناراض ہی ہو جاتے ہیں. اور کسی کو بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ اس موسم میں مشکل اپنے لیے پیدا کرے. تو اچھے موسم میں بھی مشکل نہیں آنی چاہیے، مشکلوں سے بچنا چاہیے. صحافیوں کا ہم ویسے بھی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویزم کرنا نہیں ہے، ہم تو صرف یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں، کیا ایک ایشو اٹھا رہے ہیں کہ یہ فاٹا کے جو ٹریبونلز ہیں کیوں بحال کیے گئے اچانک، اور اس میں سارے کیسز میں اور شکیل افریدی کے کیسز میں آگے تو اس کا مقصد کیا ہے. جو چیزیں ہونی چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، سامنے آنی چاہیے، میڈیا پہ بھی چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے اور ایک تھرو پراپر چینل سے چیزیں ہونی چاہیے. اگر اس کو بھیجنا ہی ہے تو پھر ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ لنک کریں اس کو، تاکہ عافیہ صدیقی کو تو وہاں بلایا جا سکے پاکستان میں واپس. تو یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اب یہ ایشو بنے گا آگے جا کے. تو ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس یہ خبر آئی ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں، اس پہ بات کریں، اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.